کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ایک رکعت مکمل کر کے آپ نے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہے اس سے پہلے آپ اطمینان سے بیٹھ کر پھر اٹھنا ہے۔ یہ جلسہ استراحت ہے اور اکثر لوگ یہ جلسہ استراحت نہیں کرتے، سجدے سے اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اکثر ائمہ وہ بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے۔ تو اس لیے جلسہ استراحت کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، نماز کا یہ ایک حصہ ہے۔ بعض لوگ اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی، آپ کچھ کمزور ہو گئے، اس وقت آپ جلسہ استراحت کرتے تھے، لیکن یہ بات باطل ہے۔ نماز کے اندر جو آپ کا طریقہ ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا بعد میں شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت ہے تو ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تشہد کے بعد تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں 2 رکعت پڑھ کے آپ تشہد کر کے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ رفع الیدین کریں گے۔ بعض لوگ وتر جب پڑھے جاتے ہیں تو وتروں میں جب تیسری رکعت شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ رفع الیدین کرتے ہیں، بعض لوگ اس وقت رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو رفع الیدین جو ہے وہ ہے کہ آپ تشہد میں بیٹھے، جس طرح مغرب تشہد میں بیٹھے اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ اگر وتروں والی نماز ہے، 3 رکعتیں مسلسل پڑھی جا رہی ہیں، درمیان میں تشہد نہیں ہے، تو پھر رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہاتھ وہاں پہ اٹھانے ہیں، رفع الیدین وہاں پہ کرنی ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ جب وتر پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد قل هو اللہ یہ سورت پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر رفع الیدین کر کے پھر قنوت وتر شروع کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ قرات مکمل کر کے اس کے بعد رفع الیدین کر کے پھر قنوت وتر شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت یا سجدوں سے اٹھتے وقت وہاں پر رفع الیدین کرتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ وضاحت ولا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، اس وقت بھی رفع الیدین نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر رکعت سے کھڑے ہونے کے بعد رفع الیدین کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ رفع الیدین لوگ کرتے ہیں، ان کا معمول بن چکا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 4 مقام ہے جہاں پہ رفع الیدین کیا جائے گا: نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا ہے، اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اس وقت۔ یہ 4 مقام ہے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اب درمیان والا تشہد وہ تو آپ اپنا بایاں پاؤں بچھائیں گے، اس کے اوپر بیٹھیں گے، دایاں پاؤں اسی طرح آپ کھڑا کریں گے اور انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ قبلہ رخ کریں گے۔ یہ درمیان والا تشہد، سجدوں کے درمیان میں بھی ایسے بیٹھنا ہے، اور اسی طرح پہلے تشہد میں جس میں آپ نے سلام نہیں پھیرنا اس میں بھی اسی طرح ہی بیٹھنا ہے۔ اور تشہد کے اندر یہ 2 انگلیاں آپ بند کریں گے ہاتھ کی، اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھا اس کا گول دائرہ بنائیں گے، اور یہ انگلی سیدھی نہیں رکھ رہی، اس میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، تو آپ درمیان میں اس کو 2-4 مرتبہ حرکت بھی دیں، کیونکہ حرکت کے لفظ بھی موجود ہے، اشارے کے لفظ بھی موجود ہے۔
مسلسل حرکت دینا یہ حرکت ہے، اشارے نہیں ہے، یہ حرکت ہے، اشارہ نہیں ہے۔ تو دونوں حدیثوں پر آپ عمل کریں گے، درمیان میں آپ حرکت بھی دے لیں اور اسی طرح آپ اشارہ بھی کریں۔ تو یہ تشہد، آخری تشہد کے اندر آپ نے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، یعنی دائیں جانب، دایاں پاؤں اسی طرح یعنی آپ نے کھڑا کرنا ہے، انگلیوں کے کنارے قبلہ رخ کرنے ہیں اور بائیں پاؤں کو باہر نکالنا ہے، اسے تورک کہتے ہیں۔ تو یہ عورتیں جو اس کا اہتمام کرتی ہیں، کئی لوگ وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ تورک کرنا چاہیے، بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکالنا چاہیے۔ ایک اور بھی طریقہ ہے جو جماعت کے علاوہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ ایک تو ایسے ہے نا، ایک یہ کہ آپ باہر اس کو نکال لیں، یہ بھی ثابت ہے، یعنی دائیں پاؤں کو یعنی آپ باہر آسانی کے لیے، بعض لوگ جن کا وجود بھاری ہوتا ہے ان کے لیے مشقت ہوتی ہے تو وہ اپنا دایاں پاؤں باہر نکال لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے، تو سلام جب پھیرنا ہے تو پورا وجود پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چہرہ پھیرنا ہے، وجود پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نماز کے اندر ایسے عمل ہے جن کا ذکر ضروری ہے، مثلا کسی کو نماز کے اندر جمائی آ گئی، اب یہ شیطان کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جمائی آئے تو وہ اس کو روک کے جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو تو اس کو روکو۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر یہ نہیں ہے کہ جمائی لے اور اسی طرح جو ہے نا منہ کھول لیں، نہیں، آپ اس پر اپنا ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کے جمائی کو آپ روکیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے دوران اگر سانپ یا بچھو آ گیا ہے تو آپ سانپ یا بچھو کو پہلے قتل کریں پھر اپنی نماز پڑھیں۔ نماز کے دوران آ گئے تو آپ اسی طرح ان کو مار کے پھر آ کے اپنی نماز شروع کر لیں۔ تو یہ سانپ اور بچھو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے نماز کے بیچ میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت اگر آدمی بھول جائے، جماعت ہے یا اکیلا ہے، بھول جائے، بھولنے کی ایک صورت یہ ہے کہ درمیان والا تشہد رہ جائے، جو دوسری رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے یہ رہ جائے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رکعتیں کم ہو، 3 رکعتوں پہ آدمی سلام پھیر دے، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی زیادہ رکعتیں پڑھ لے، 5 رکعتیں پڑھ لے۔ تو یہ بھولنے کی 3 صورتیں ہیں، تو اس پر سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو جو ہے، اگر آپ کا درمیان والا تشہد رہ گیا ہے تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ 2 سجدے کر لیں، یعنی تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کر لیں، تو جو کمی رہے گی نا تشہد کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا ہے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا ہے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، تو آپ کھڑے ہو کے جو آپ کی نماز باقی رہ گئی ہے آپ اس کو پورا کریں۔ 2 رکعتیں رہ گئی ہے، 1 رکعت رہ گئی ہے، آپ اس کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد آخر میں 2 سجدے کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہے، 5 رکعتیں پڑھ لی ہے، تو آپ ایسا کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں 2 سجدے کر لیں گے۔ یہ 2 سجدے 1 رکعت کے قائم مقام ہے، 5 پڑھی ہے تو 1 رکعت کے قائم مقام ہوں گے، تو آپ کی 6 رکعتیں، لیکن یہ گنتی میں نہیں آئیں گی، یہ آپ گن نہیں سکتے کہ سنتے بھی ساتھ ہی ہو گئی ہے، یہ گنتی میں نہیں آئے گی، اجر آپ کو مل جائے گا، بہرحال سنتے آپ کو الگ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یعنی بھولنے کی 3 صورتیں ہیں۔ بعض لوگ
قنوت وتر اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قنوت وتر رہ جانے سے وتر ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قنوت وتر رہ جانے پہ سجدہ صاحب کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ چھوٹا چھوٹا اگر کوئی بھول ہو گئی ہے اس پہ سجدہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سجدہ صاحب ان 3 جگہوں پہ اور 3 وجہوں سے سجدہ صاحب ہے، اس کے علاوہ سجدہ صاحب نہیں ہے۔ کوئی لوگ چھوٹی چھوٹی غلطی پہ جو ہے سجدہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ 3 وجہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ سجدہ صاحب کا طریقہ اور اسی طرح نماز کا طریقہ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اتوار والے دن کچھ دوست زیادہ ہوتے ہیں تو نماز کا انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کریں گے، باقی اس کے علاوہ کل انشاءاللہ کچھ اعتکاف کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ آگے نمازیں جو ہے نا، نماز عیدین ہے، نماز جنازہ ہے، نماز استسقاء ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے جو باقی دن رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب 1 رکعت مکمل کر کے جلسہ استراحت کر کے آپ نے اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے؟ زمین پہ ہاتھ لگانے ہیں، تو بعض لوگ اس طرح جو ہے نا مٹھی بند کر کے اس کو ٹیک کے کھڑے ہوتے ہیں، تو حدیث میں جو لفظ ہے نا عجیز اور عجین، یہ بعض راویوں سے مطلب شبہ آیا ہے کہ بعض نے کہا عجیز کا لفظ جس طرح عاجز بندہ کھڑا ہوتا ہے، بعض میں راویوں نے بیان کیا کہ عجین جس طرح عورت آٹا گوندتی ہے، آٹا تو اسی طرح ہی گوندا جاتا ہے، تو یہ لفظ کے اختلاف سے کچھ فرق آ گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح آپ کھڑے ہوں گے تب بھی جائز ہے، اگر ایسے بھی کھڑے ہو تب بھی جائز ہے، ہر 2 صورتوں میں اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے۔ اس میں ایک عقلی دلیل بھی ہے، یعنی جو اس معنی کو زیادہ مضبوط کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے، جو بزرگ ہیں وہ ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو دین تو سب کے لیے ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، آپ ہاتھوں کی ٹیک سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی کو کر لے ہم اس کو حرام نہیں کہتے، کیونکہ بعض راویوں کی طرف سے یہ لفظ آیا ہے۔ تو اصل میں حدیث کا معاملہ بڑا حساس ہے، لفظ کے سننے میں فرق، عجیز اور عجین تھوڑا ہی فرق ہے، سننے میں فرق لگ جاتا ہے، اور راویوں کی دیانت دیکھیے، جو ان کو شبہ پڑا ہے نا انہوں نے دونوں لفظ بیان کر دیے۔ یہ امانت اور دیانت ہے کہ جہاں شبہ پڑا دونوں کلمے بیان کر دیے، یہ کلمہ تھا یہ کلمہ تھا۔ تو بہرحال کہاں تک زیادہ مناسب طریقہ ہے وہ ہے سیدھے ہاتھ ان کی ٹیک سے سہارے سے آپ کھڑے ہو، اگر کوئی ایسے بھی کھڑا ہو جاتا ہے جوان آدمی ہے تو اس کی گنجائش ہے، حرام ہم اسے نہیں کہتے۔ اور اگر آپ اسلام پہلے سے پہلے ختم کیے بغیر 2 رکعتیں رہ گئی اور اسلام پھیر دیا، تو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اللہ اکبر کہنا ہے یا ایسے ہی؟ نہیں، اللہ اکبر تو کہیں گے نا، ہاتھ اٹھائیں گے جیسے فرسٹ تکبیر پہلے والی تکبیر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، سلام پھیر دیا، 2 باقی رہ گئی ہے، تو آپ اسی طرح آپ اللہ اکبر کہ تیسری رکعت کے لیے ویسے بھی نفل اذان کرنا ہے نا، تو کرنا ہے نا اسی طرح اللہ اکبر۔ چوتھی ایک رہ گئی۔ دیکھیں نا، نماز شروع کرنے کا ایک طریقہ تو ہمارے ہاں ہے نا، جب آپ نے نماز چاہے یہ عارضی طور پہ آپ شروع کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، لیکن شروع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرف نفل کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں گے۔ اعتکاف بیٹھنے والے حضرات وہ نماز مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، یعنی اذان مغرب سے پہلے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے نا آخری اشرا شروع ہو جاتا ہے، آخری اشرا شروع ہو جاتا ہے، ان کی افطاری مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ ان کے اعتکاف کا جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ مسجد میں ہو، جتنی دیر سے آئیں گے اتنی کمی ہے،
تو آخری عشرے کا طواف اگر پورے کا پورا آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو افطاری ادھر مسجد میں کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ رات بھر معتکفین وہ اپنے خیمے میں داخل نہیں ہوں گے۔ آج رات صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی جو پہلی طاق رات، یہ 21ویں رات ہے، یہ رات اعتکاف کرنے والوں نے مسجد میں گزارنی ہے، خیمے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی حرج نہیں، قضائے حاجت کے لیے اجازت ہے۔ اب تو واش روم ہے نا، یہ تو قریب ہے، اس وقت پہلے تو یہ سلسلہ ہی نہیں تھا، لوگ باہر دور دور جاتے تھے، ہاں جی، فصلوں میں چلے جاتے تھے۔ اس میں عورت اور مرد کی نماز کا فرق ہے؟ عورت اور مرد کی نماز کے بارے میں پہلے وضاحت ہو چکی ہے، ان کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے مرد عورت کی نماز میں۔ ہاں لباس میں فرق ہے، عورت اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپے گی، صرف چہرہ ظاہر ہو، ہتھیلیاں، اور اسی طرح قدموں کے ظاہر والے حصے پر بھی کپڑا ہو تو بہتر ہے۔ تو صرف لباس میں فرق ہے، طریقہ کار میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ فرق کا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ضد کے یا ہٹ دھرمی کے، دلیل قرآن اور حدیث سے ان کے پاس کچھ نہیں۔